ہر سیاسی جماعت سے فیصل وارڈا نکلے گا، تم کتنے فیصل وارڈا مارو گے؟ خواتین و حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے فیصل وارڈا صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر تو عید کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور علی امین گنڈا پور کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا اور شاید گورنر راج لگ جائے خیبر پختونخوا میں، یا گنڈا پور صاحب کی حکومت کسی بھی اور طرح سے لپیٹ دی جائے، تو اس وقت بھی ہم آپ سے یہی گزارش کرتے تھے کہ اگر تو فیصل وارڈا صاحب سینیٹر بن جائیں تو سمجھ لیجیے گا کہ ان کی پیشگوئی سچ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس سے ثابت ہو جائے گا کہ ان کے پیچھے اہل قوت کا ہاتھ ہے، اور اگر ان کی پیشگوئی کو جو ہے وہ سینیٹر نہ بن سکے تو سمجھنے کہ ان کی پیشگوئی غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ اب وہ سینیٹر بن چکے ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب سر عام یہ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ فیصل وارڈا صاحب کیسے سینیٹر بنے ہیں، اور انوار اللہ کاکڑ صاحب کیسے سینیٹر بنے، اور محسن نقوی صاحب کیسے سینیٹر بنے، اور محمد اورنگزیب صاحب کیسے سینیٹر بنے۔ تو اب تو صاف ظاہر ہے، اب تو رانا ثناء اللہ صاحب خود بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس سے تو اب تو کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا ابہام رہ ہی نہیں گیا کہ فیصل وارڈا صاحب کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے، اور اب فیصل وارڈا صاحب کی پیشگوئی بھی درست ثابت ہو سکتی ہے۔ بیان ہی ایک پیشگوئی اپنے شہریار آفریدی صاحب بھی کر رہے ہیں۔ اب شہریار آفریدی صاحب کی نیت پہ ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، وہ بالکل انہوں نے بہت وکٹمائزیشن صحیح ہے، 9 مئی کے بعد سے بہت دیر وہ جیل میں رہے ہیں اور بڑی بری حالت میں رہے ہیں، بہت عرصہ انہوں نے ویل چیئر پر بھی گزارا اور بڑی بدحالی میں انہوں نے وقت گزارا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بھلا وہ جسٹس بابر ستار کا جنہوں نے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو ستھرا رگڑا لگا دیا اور شہریار آفریدی صاحب چھوٹ گئے، ورنہ بہرحال آفریدی صاحب کا حال بہت برا رہا ہے، ہمیں ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آفریدی صاحب ایک دعویٰ کر رہے ہیں، آفریدی صاحب فرما رہے ہیں کہ بہت جلد لندن سے نواز شریف ایک پریس کانفرنس کریں گے جو نون لیگ کے لیے خودکش حملہ ثابت ہوگی۔ ہمارا تو مینڈیٹ چھینا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نواز شریف کے ساتھ بھی دھوکہ تو ہوا ہے نا، اور وہ خود اپنی آپ بیتی سنائیں گے، اور محفلوں میں تو انہوں نے سنانی شروع کر بھی دی ہے۔ پریس کانفرنس میں لندن جا کے وہ اب ساری دنیا کے سامنے بہت جلد سنائیں گے۔ اچھا، اب یہ اگر تو افریدی صاحب کا اپنا دعویٰ ہے تو سمجھنے غلط ہے، لیکن اگر یہ دعویٰ انہیں بیرسٹر سیف جیسے ان لوگوں نے کی مدد سے وہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کی مخبری پر کر رہے ہیں جو کورٹ کمانڈر ہاؤس یا کسی بھی اور ہاؤس، ہمیں کیا پتا، یہ تو اپنے بیرسٹر صاحب کو پتا ہوگا، جا کر جو افطاریاں کرتے رہے ہیں اور جو علل اعلان کہتے ہیں کہ بالکل ہم گئے تھے افطار کرنے اہل قوت کے پاس، اور بڑا ضروری تھا جی، نیکی کی دعوت تھی، مسلمان جو ہے وہ افطاری سے تو انکار نہیں نہ کر سکتا، تو نیک محفل کی دعوت تھی تو اس لیے ہم چلے گئے تھے، بیرسٹر سیف صاحب فرما رہے ہیں۔ تو یعنی خیبر پختونخوا حکومت کے جو وزراء ہیں انہوں نے ملنا جلنا شروع کر دیا ہے اہل قوت سے، اور وہ علل اعلان یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی پس پردہ ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، بلکہ مقابلے پر بتا رہے ہیں مریم بی بی اور خیبر پختونخوا کے حکمران، جس طرح مریم بی بی بتا رہی ہیں کہ ان کی کور کمانڈر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اسی طرح بیرسٹر سیف اور خیبر پختونخوا کے جو وزراء ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ افطار ڈنرز پر جاتے رہے ہیں۔ اب شاید عید گزر گئی ہے، اب عید ملن پارٹیوں پہ جانا شروع ہو جائیں گے، اللہ عید کی جو پارٹیاں ہیں وہ آباد رکھے اسی طرح، اور یہ لذت بھرے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ لیکن بہرحال اگر تو شہریار آفریدی صاحب کو یہ خبر ایسی کسی لذت بھری محفل سے ملی ہے، کسی بیرسٹر سیف جیسے لوگوں کے ذریعے ملی ہے جن کے متعلق عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں اپنے وکلاء سے اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اعلان بتا رہے ہیں کہ بالکل ان کی جماعت کے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے مل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب تو کوئی لگی لپٹی آج کل رکھنے پر تیار ہی نہیں ہے، وہ تو کھلم کھلا سب کچھ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، بڑے ببانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگ، ان کی جماعت کے لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر تو شہریار آفریدی صاحب کو یہ ایسی ملاقاتوں کے بعد یہ مخبری ہوئی ہے تو پھر تو یہ سچ ثابت ہو سکتی ہے، اب اگلے 1-2 ماہ میں پتہ چل جائے گا۔ اور اگر یہ مخبری نہیں ہے، بیرسٹر سیف جیسے لوگوں نے اور شیر افضل مروت جیسے لوگوں نے نہیں بتایا اپنے شہریار آفریدی صاحب کو، انہوں نے اپنا کوئی تکا لگایا ہے، تو پھر سمجھنے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے۔